الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور انسانوں کو جو بھی خیر کی چیز کی ضرورت تھی آپ کے ذریعے رب العالمین نے انسانیت تک پہنچائی۔ ہر خیر کی طرف آپ نے رہنمائی کی، ہر شر سے آپ نے لوگوں کو بچنے کا حکم دیا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جو شخص آپ کی رہنمائی کو اہتمام کے ساتھ اس کی پابندی کر کے زندگی گزارے گا، اس کا مقدر جنت ہوگی، اور جو آپ کی شریعت سے روگردانی کرے گا جہنم کا عذاب اس کو اللہ رب العالمین دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج کی اس ملاقات، اس اجلاس میں ایک بہت ہی اہم ترین موضوع کے متعلق مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی ہماری اس ملاقات کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ محترم حاضرین، یوں تو اللہ رب العالمین نے جتنے مہینے بنائے ہیں تمام مہینے مسلمانوں کے لیے عبادت کے مہینے ہیں، تمام مہینوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو پسند ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں اپنا ایک نظام انتخاب اور اختیار کا اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ معزز،
سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی، تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید اللہ رب العالمین نے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی راتیں پیدا کی ہے، تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جتنے دن اللہ نے پیدا کیے، تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو اللہ نے سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح تمام مہینوں میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو سب سے افضل مہینہ بنایا، اور اس میں کی جانے والی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ اس میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور حضرات، ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد یہ معزز مہینہ، یہ افضل ترین مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی معزز شخص ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے، ہمیں اس کی خبر ہوتی ہے تو ہم پہلے ہی سے اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تمام معزز مہمانوں سے بڑا معزز مہمان ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادت کا ایک ایسا اہم اور زرین موقع ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے کہ جس میں اگر بندہ صحیح طور پر عبادت کر لے تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں رمضان کے مہینے کو مغفرت کا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کی جانے والی ایک ایک عبادت کا ذکر کر کے اس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ اللہ کے نبی نے جوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی ایک عبادت روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کی اس عبادت کو جو بندہ ایمان کے ساتھ اجر حاصل کرنے کی امید کے ساتھ انجام دیتا ہے، اللہ اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی ایک اور عبادت قیام اللیل، تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینوں کی اہم عبادات میں ایک اہم ترین عبادت لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ قدر والی رات میں ایمان اور اجر حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، ایسے بندے کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان گویا ہمارے لیے مغفرت کا ایک مہینہ، ایک ایسا ہمارے لیے بہترین موقع ہے جس میں ہمارے لیے بے شمار ایسی عبادتیں موجود ہیں جن کو انجام دے کر ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ بندے کے گناہوں کے معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، جس کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہوں گی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام جنت ہے۔ وہ بندہ جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، جس کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہے، ایسے بندے کو انجام کے طور پہ جنت دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی رات جب رمضان کی آتی ہے، جب چاند رمضان کا نظر آ جاتا ہے، پہلی جب رات رمضان کی آتی ہے، فرشتے آسمان سے آواز لگا کر کہتے ہیں کہ اے خیر کی طرف آگے بڑھنے والوں، خیر کی طرف آگے بڑھو، اے شر کی طرف آگے بڑھنے والوں تھوڑا تھم جاؤ، رک جاؤ، اس لیے کہ ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جس مہینے میں کہ اللہ کے حکم سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مغفرت کروانے والے اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، تمہارے لیے روزے پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے لیے قیام آسان کر دیا جاتا ہے، تمہارے لیے رات جاگ کے عبادت کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، جن اعمال کو انجام دے کر تم بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ اعمال گویا تمہارے لیے جنت کے دروازے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تو حضرات، اتنا اہم ترین مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور بہت سارے ہمارے بھائی رمضان کے مہینے میں کیسے جو ہے عبادتیں انجام دینی ہے، رمضان کے مہینے میں کیسی رمضان کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، یہ باتیں نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس زرین موقع کو، اس اہم موقع کو وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے دیا گیا اتنا بہترین موقع وہ ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ لہذا حضرات، آج کے اس ملاقات میں ضروری سمجھا گیا کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کس طرح کی جائے، اس کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ حضرات، سب سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سچے دل سے خالص نیت کرتے ہوئے یہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ارادہ کریں کہ اللہ تو اگر ہمیں رمضان میں زندہ رکھے گا، ہم سارا رمضان تیری عبادت میں گزاریں گے۔ یہ ہم نیت کریں، خالص نیت ہم کریں، کیونکہ حضرات ہم نہیں جانتے کہ کس کی موت کب آنے والی ہے، کون کب اس دنیا سے چلا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ کیا معلوم کہ 12-13 دن تو باقی ہیں، اس میں کس کی وفات لکھی ہوئی ہو، اس میں کس کی موت لکھی ہوئی ہو، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن حضرات، سچا ارادہ اگر آپ کریں گے، خالص دل کا جو ہے ارادہ کرتے ہوئے اگر آپ یہ عزم کریں گے کہ اللہ اگر زندہ مجھے تو رکھے گا تو میں رمضان کی پوری عبادتیں انجام دوں گا۔ سچا ارادہ کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ سچے دل سے نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی انجام دے دیتا ہے اسے 10 گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ رمضان سے پہلے رمضان میں اعمال رمضان انجام دینے کی نیت کرتا ہے، اسے سارے رمضان نیکی کے اعمال انجام دینے کا اجر و ثواب، ایک ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، اور جو بندے رمضان میں نیکی کے اعمال انجام دیں گے ان کو 10 اجر و ثواب لکھے جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جائے تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادت کا اجر و ثواب نصیب فرما دے گا، اس کی جو ہے خالص نیت کی وجہ سے۔ تو حضرات، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان میں نیکیوں کی کرنے کی خالص نیت اپنے دل میں بنا لیں کہ اللہ تو رمضان میں اگر زندگی دے گا ہم سارا رمضان عبادت میں گزاریں گے، یہ ہم سب سے پہلے نیت کریں۔ دوسری بات حضرات، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ پاک ہو۔ انسان کا عقیدہ اگر پاک ہو تو ہی اللہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ شریعت میں بات ہمیں بتائی گئی کہ پہلے اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں، اس کے بعد بات دیکھی جائے گی کہ عبادت ہم کون سی کر رہے ہیں، ہم کیسے کر رہے ہیں۔ یہ بات بعد میں آتی ہے کہ آپ کتنی بڑی عبادت کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ عبادت کس کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے کے ساتھ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اللہ رب العالمین کو اولاد دینے پر قادر ہونے کے جو ہے استطاعت رکھنے کے ساتھ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور بھی تجارت میں برکت دے سکتا ہے، تو یاد رکھیے عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی ساری نیکیوں کو اللہ ضائع کر دے گا، ایک نیکی کا بھی ثواب ان کو ملے گا نہیں۔ لہذا حضرات، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لیجئے، فلاں عالم کیا کہتے ہیں، فلاں عالم کیا کہتے ہیں، ساری باتوں سے دور ہٹ کر اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، خود اپنے آپ سے تحقیق کر کے دیکھیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، توحید کی دعوت دینے والوں کی بات میں کتنا دم ہے، شرک کی طرف بلانے والوں کے پاس کیا دلیل ہے، خود جائزہ لے کر دیکھیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی عمل انسان کا قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے اعمال کو ہم لائیں گے اور ان کے آنکھوں کے سامنے ذرات کی شکل میں ان کو اڑا کر بکھیر دیں گے، انہیں کسی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔
تو حضرات دوسری اہم تیاری رمضان کی یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کو پاک کریں۔ جس کے عقیدے میں شرک ہوگا، جس کا عقیدہ خراب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ تیسری بات حضرات رمضان کی تیاری کے متعلق یہ ہے کہ رمضان کی تیاری آپ اس طرح سے کریں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لے رمضان کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ دل جو گناہوں میں ملوث ہے، وہ دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ایسا دل یا تو نیکیوں کی توفیق اس کو نہیں ملتی، اور اگر اپنے آپ کو آمادہ کر کے زبردستی انسان نیکی کر بھی لیتا ہے، نیکی کی لذت اس کو حاصل نہیں ہوتی، نیکی کا اجر و ثواب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کا کام کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سیاہ نقطے کو جو ہے اللہ صاف کر دیتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ کے بعد توبہ نہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اسی طرح نقطے لگائے جاتے ہیں، اخیر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دل کالا کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سارا دل گناہوں میں کالا ہو جاتا ہے تو حالت انسان کی یہ ہوتی ہے لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ کسی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، اچھائی کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگتا، برائی کے کام اسے برے نہیں لگتے، برائی کے کاموں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، نیکی کے کاموں سے دل اگتا جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لے، ورنہ یاد رکھیے کئی ایسے لوگ ہیں رمضان کے آنے سے پہلے سوچتے ضرور ہیں کہ رمضان میں عبادتیں انجام دیں گے، رمضان میں روزے رکھیں گے، لیکن رمضان کے آنے کے بعد اللہ ان کو ایسے مصروف کر دیتا ہے، ایسے محروم کر دیتا ہے، روزوں پہ روزے گزر جاتے ہیں، قیام کے بعد قیام گزر جاتا ہے، تلاوت قرآن کے موقع نکل جاتے ہیں، سارا رمضان گزرنے کے بعد افسوس کرتے رہتے ہیں کہ بھئی رمضان گزر گیا اور ہم کچھ کر نہیں پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ آپ کے گناہ آپ کے پیروں میں زنجیر اور بیڑی بن کر آپ کو نیکی کے اعمال سے روکتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بہت بڑے عالم دین، حسن بن علی رضی اللہ عنہ، لوگ ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ حسن رضی اللہ عنہ رات میں قیام کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، رات میں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کہ دن میں نفل روزے رکھنے کی جو ہے توفیق نہیں مل رہی ہے، سوچ تو رہے ہیں لیکن ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے، بتائیے کیا کریں؟ انہوں نے کہا قیدت کا ذنوب کا، تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے، تمہارے گناہ تمہیں نیکی کے اعمال سے روک رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے دل کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، رمضان آئے گا گزر جائے گا، آپ رمضان کی عبادتیں صحیح طور پہ انجام نہیں دے پائیں گے، اور اگر زبردستی دل کو آمادہ کر کے رمضان کی عبادتیں اگر آپ کر بھی لیں، اس کی صحیح طور پہ لذت آپ کو حاصل نہیں ہوگی، وہ ایمان میں جو اضافہ ہونا ہے وہ اضافہ نہیں ہوگا، وہ جو تقوی حاصل کرنا ہے وہ تقوی حاصل نہیں ہوگا، وہ جو اجر و ثواب اس میں حاصل کرنا ہے وہ اجر و ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو تیسری تیاری رمضان کی یہ کریے کہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیجئے، گناہوں سے صاف کر لیجئے۔ چوتھی بات حضرات رمضان کی تیاری میں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا شروع کریں، ہم ابھی سے اپنے اعمال، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا شروع کریں۔ آپ فرض نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، نفل کی پابندی نہیں کرتے، ابھی سے نفل کی پابندی شروع کیجئے، ابھی سے نفل عبادتوں کی پابندی شروع کیجئے۔ آپ فرض نفل پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ آپ تلاوت قرآن میں ہر دن اگر 10 صفحے پڑھتے ہیں، 20 صفحے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، 1 پارہ پڑھتے ہیں 2 پارے پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کے لیے ایک پریکٹس ہوگی رمضان کے لیے۔ آپ ابھی سے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، نیکیوں کی اپنے آپ کو عادت ڈال لیں گے، رمضان میں آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ وہ شخص جو عام دنوں میں
عام دنوں میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا، رمضان شروع ہوگا 1-2 دن نماز کی پابندی کرتے ہیں ایسے لوگ، تیسرے دن سے پھر وہی حالت پہ آ جاتے ہیں، چوتھے دن پھر وہی مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن کا جن کی زندگی میں اہتمام نہیں، 1-2 دن تلاوت کریں گے اس کے بعد چھوڑیں گے تو سارا رمضان نکل جائے گا۔ جن کو رات میں سونے سے پہلے یا رات میں سونے کے بعد اٹھ کر تراویح یا تہجد پڑھنے کا اہتمام، ساری زندگی قیام اللیل پڑھنے کی جن کو عادت نہیں ہے، وہ لوگ تراویح کچھ دن 2-3 دن پڑھیں گے اس کے بعد پھر مسجد خالی ہو جائے گی۔ تو حضرات رمضان کی تیاری میں اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی سے اپنی عبادتوں میں اضافہ کیجیے، ابھی سے اپنی نمازوں کی رکعات میں اضافہ کیجیے، تلاوت قرآن کے صفحات میں اضافہ کیجیے، اسی طرح سے اپنی نفل عبادتوں میں اضافہ کیجیے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں مکمل روزے نہیں رکھتے تھے رمضان کے علاوہ، سوائے اس مہینے میں، اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری ایسے کرتے تھے کہ سارا مہینہ اللہ کے نبی روزوں میں گزارا کرتے تھے تاکہ رمضان میں روزوں میں آسانی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے بھی مکمل روزے رکھا کرتے تھے، 1-2 چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا اس مہینے میں اللہ کے نبی مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کرتے۔ تو حضرات رمضان کے آنے سے پہلے اپنی عبادتوں کی مقدار کو، اپنی عبادتوں کی کوانٹٹی کو بڑھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ چیز رمضان میں بھی آپ کو ساتھ دے گی۔ اسی طرح حضرات رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے بارے میں، رمضان کے فضائل کے بارے میں، رمضان کی عبادتوں کی اہمیت کے بارے میں، رمضان سے جڑے ہوئے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے، یہ بھی رمضان کی ایک اہم ترین تیاری ہے۔ ہمارے کتنے ایسے بھائی ہمیں نظر آتے ہیں کہ رمضان کے متعلق ان کا اہتمام کچھ نہیں ہوتا ہے، رمضان آئے گا ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے عام دنوں میں کھاتے پیتے تھے ویسے ہی رمضان میں بھی کھا رہے ہیں، جیسے عام دنوں میں نمازوں سے کوئی تعلق نہیں تھا رمضان میں بھی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے عام دنوں میں تلاوت قرآن کا کوئی اہتمام نہیں تھا اس کے بعد رمضان میں بھی تلاوت قرآن کا کوئی اہتمام نہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ رمضان کتنی اہمیت کا مہینہ ہے، رمضان کی عبادتیں اللہ کو کتنی محبوب ہیں، رمضان میں کون سے اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ روزے کی کیا اہمیت ہے، قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے، لیلۃ القدر کی تلاش اور لیلۃ القدر کی تلاش میں تراویح کا اہتمام کرنے کی کیا اہمیت ہے، رمضان کے مہینے میں اذکار پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، رمضان کے مہینے میں سحری کرنے کی کیا اہمیت ہے، رمضان کے مہینے میں افطار کروانے کی کتنی اہمیت ہے، یہ سارے اجر و ثواب اگر آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو آپ صحیح طور پر جذبے کے ساتھ یہ اعمال انجام نہیں دے پائیں گے۔ سرسری طور پر عمل کر لینا الگ چیز ہے، عمل کی فضیلت معلوم کر کے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے۔ لہذا حضرات رمضان کی عبادتوں کی فضیلتوں کو پڑھیے، رمضان کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہے ان کتابوں کو پڑھیے، احادیث کی کتابوں میں، ہر حدیث کی کتابوں میں کتاب الصیام نام کا روزوں سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے، آپ بخاری کی کتاب اٹھا کر پڑھ لیجئے، مسلم شریف اٹھا کر پڑھ لیجئے، ابو داؤد شریف اٹھا کر پڑھ لیجئے، یہ سیاہ ستہ پڑھ لیجئے، مسند احمد پڑھ لیجئے، تمام حدیث کی کتابوں میں روزوں سے متعلق احکام اور فضائل آپ کو مل جائیں گے۔ اب وقت نکال کر ان فضائل کو پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اسی طرح رمضان سے جڑے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کیجئے۔ کتنے ایسے مسائل رمضان کے ہیں جو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو آگے لے کر جاؤں گا۔ مان لیجئے ایک آدمی اگر صبح ناپاکی کی حالت میں کرتا ہے، اس کی صبح ہوتی ہے جنابت کی حالت میں، اس کو غسل کی ضرورت ہے، کیا ایسا آدمی سحری کر سکتا ہے؟ پہلے غسل کرنا ہے یا سحری کرنا ہے؟ کئی لوگوں کو اس کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ناپاک ہے، اسی لیے لوگ سحری نہیں کرتے۔
ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت میں سحری کریں گے تو روزہ قبول نہیں ہوگا، یہ سمجھ کے لوگ سحری نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بات بتائی ہے کہ آدمی اگر ناپاکی کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اسے چاہیے کوشش تو یہ کرے پاک ہو کر ہی سحری کرے۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے یا آدمی کے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ سحری سے پہلے غسل کر سکے تو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آدمی پہلے سحری کر لے، اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آدمی غسل کر کے نماز ادا کرے۔ ناپاکی کی حالت میں سحری کرے تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزہ ناقابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ ایک حکم ہمارے سامنے، بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا، اور ایسے کئی مسائل ہیں رمضان کے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور شرما کر ہم لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، علماء سے معلوم بھی نہیں کرتے، اور ہماری رمضان کی عبادتیں اس کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں ہماری ضائع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرات رمضان کی تیاریوں میں سے ایک اہم ترین تیاری جو رمضان سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کا مکمل شیڈول بنائیں، رمضان کا مکمل لائحہ عمل بنائیں، رمضان کا مکمل ٹائم ٹیبل بنائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہماری مصروفیات کے اعتبار سے ہم سحری کرنے کے بعد میں ہم کیا کریں گے، ہم اپنے کام پر جانے سے پہلے کتنی دیر آرام کریں گے، یا پھر ہم اپنے کام پہ جانے کے بعد وہاں ہم کس طرح سے ظہر کی نماز کہاں پر انجام دیں گے، عصر کی نماز ہماری کہاں ہوگی، مغرب کی نماز ہماری کہاں ہوگی، عشاء ہماری کہاں ہوگی، تراویح کہاں ہم ادا کریں گے، ہم ہر دن کب بیٹھ کر قرأت کلام پاک کریں گے، کون سے وقت میں بیٹھ کر کتنا قرآن ہم پڑھیں گے، فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہے، عشاء کے بعد قرآن پڑھنا ہے، کب ہم قرآن پڑھیں گے، کب دعاؤں میں وقت نکالیں گے، کب اذکار کا اہتمام کریں گے، کب نفل عبادتیں کریں گے، یہ ساری چیزوں کا آپ شیڈول ابھی سے بنائیں۔ رمضان کے آ جانے کے بعد ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن کام سے ایسے مشغول ہوئے کہ روزہ بھول گئے، روزے سے دور ہو گئے، یا روزہ تو رکھے ہوئے لیکن ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اسی طرح عشاء کی نماز چھوٹ رہی ہے، یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تراویح چھوٹ رہی ہے، قیام اللیل چھوٹ رہا ہے۔ ایسا نہ کریں، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عبادتوں کا مکمل شیڈول بنائیں کہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں ہم اپنے کام کو تھوڑا کم کر دیں گے تاکہ روزوں میں کوئی فرق نہ پڑنے پائے۔ رمضان آنے والا ہے، دیگر مصروفیات سے اجتناب کریں گے، دیگر مصروفیات جو بھی ہمارے ٹائم کو کھانے والی چیزیں، دوستوں سے ملاقات کرنا، فون استعمال کرنا، دعوتوں میں شرکت کرنا، یہ ساری چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، اور رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر عبادت میں ہم اپنا وقت گزاریں گے۔ اس کا مکمل ٹائم شیڈول آپ ابھی سے بنائیں۔ جاگنے کی راتیں آئیں گی، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے، ساری رات جاگ کے عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد کے دن آپ کا کیا شیڈول ہوگا، آپ اس کے بعد کے دن میں اپنی نوکری کو کیسے آپ سیٹ کریں گے، اپنی مزدوری کے کام کو آپ کیسے سیٹ کریں گے، ابھی سے ان ساری چیزوں کا آپ پلان بنائیں تاکہ اس وقت میں آپ کی عبادتیں ضائع نہ ہوں۔ اور اسی طرح حضرات قرآن کے سلسلے میں خصوصی طور پر ابھی سے اہتمام کریں کہ رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کس طرح اہتمام سے کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مومن کو اچھے سے قرآن پڑھنے آنا چاہیے، ہر مومن کو قرآن اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہر دن قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں تہجد میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ تو الگ ہے، فرض نمازوں میں جو قرآن پڑھتے تھے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں جبریل علیہ السلام کو سارا قرآن سنایا کرتے تھے۔ تہجد جو پڑھتے تھے وہ چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن جبریل علیہ السلام کو بزبانی سنایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام بتا کر علماء کرام بتاتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار
فرشتوں کے سردار اور انسانوں میں رسولوں کے سردار دونوں کی ملاقات رمضان میں ہو رہی ہے تو کوئی دوسری بات نہیں، آپس میں قرآن کو سنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں ہیں، اذکار، نفل نمازوں میں سب سے اہم عبادت قرآن کی تلاوت کی عبادت ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کی تلاوت کا ایک شیڈول بنائیں کہ کس طرح ہم مکمل قرآن کو اس رمضان میں پڑھ سکیں گے، کتنے صفحے پڑھیں گے تو مکمل قرآن ہمارا مکمل ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں تو قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب ہم پر نازل کی اور ہم نے اسے برکت کی کتاب بنا کر، اسے کپڑے میں لپیٹ کر، ایک تابدان کے سیلف میں اسے ہم نے قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں ذکر کیا تو کہا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کب آپ کو اس سے ملے گی؟ جب آپ اس کی تعویذ بنا کر اپنے ہاتھ میں لٹکائیں گے تب ملے گی۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، آپ تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے معلوم ہوگا انسانوں کے لیے جو جنت بنائی گئی کیا نعمتیں اس کے اندر ہے، جو گنہگار بندے ہیں ان کے لیے جہنم میں کیسے کیسے عذاب رکھے گئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو کس مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے کون سے انبیاء آئے، ان کو کیسی تکلیفیں دی گئی، انہوں نے کیسے امت میں کام کیا، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوگی جب آپ کتاب ہدایت پڑھیں گے۔ کتاب ہدایت گھر میں بند ہے، محض اسے کتاب برکت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے ہم ناکام ہوں گے اس طرح سے۔ ہمارے استاد تفسیر کے استاد یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہے، مثال ایسی ہے امت مسلمہ کی جیسے ایک فقیر ہے، وہ مانگ کر ایک کچرا کنڈی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی کچرا کنڈی کے پاس گزرتی ہے۔ وہ کچرے کی اس کنڈی کے پاس بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر کھاتا رہا، اور اس کی وفات کے بعد جب وہاں صفائی کی گئی تو اس کے پیچھے بہت بڑا خزانہ مدفون موجود تھا۔ امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے، جیسے اس بھکاری کے پاس بڑا سا خزانہ موجود تھا لیکن اسے اس خزانے کی قدر نہیں تھی۔ آج امت مسلمہ کی بھی یہی حالت ہے۔ ہم مختلف قسم کے کورسز کر کے، مختلف قسم کی تعلیم حاصل کر کے ہم اپنے آپ کو دنیا میں بڑا ویلیویبل سمجھتے ہیں، دنیا میں ہم اپنے آپ کو بڑے ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، حالانکہ کتاب ہدایت کا کوئی حرف ہمیں معلوم نہیں، کتاب ہدایت ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، اس پر تحقیق کر کے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہم ان تحقیق کرنے والوں کی تحقیق پڑھ کے خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس فقیر کی طرح ہیں جس کے پاس خزانہ موجود ہے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے کھا رہا ہے۔ کتاب ہدایت موجود ہے، لوگوں کے پاس جا کر ہم لوگوں سے ہدایت اور دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات، رمضان کے مہینے کی تیاریوں میں ایک اہم ترین تیاری یہ ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا اہتمام کریں۔ قرآن سے اپنے آپ کو کیسے جوڑیں، کتنا وقت قرآن کو دینا ہے، یہ سارا شیڈول رمضان ہی میں آپ بنانے کی کوشش کریں، رمضان ہی میں یہ ساری باتیں آپ طے کرنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد یہ رمضان کا مہینہ آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرات، رمضان کے مہینے میں اگر آپ اپنے گھر میں سارے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، سحری افطار میں آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے ساتھی ہیں جو ساتھی اپنے گھر میں سحر افطار کرنے والے ان کے ساتھ کوئی موجود نہیں ہیں، بیچلر لائف میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ابھی سے ان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میری سحری کا کیسے میں انتظام کروں، میرے افطار کا مجھے کیسے انتظام کرنا ہے، یہ ساری باتوں کی فکر ابھی سے ہمیں ہونی چاہیے، ابھی سے اس کا سارا شیڈول بنا لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے کے بعد سحری کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔
تو حضرات یہی چند باتیں رمضان کی تیاری کے متعلق آپ کے سامنے بتانا ضروری میں سمجھتا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتائی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کی بابرکت عبادتوں کو صحیح طور پر صحیح جذبے کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ گزری زندگی میں ہم سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالی ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔